بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جس نے جوانوں کو پیدا کیا اور جس نے تمام انسانوں کو پاک پیدا کیا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، بغیر کسی تمہید کے اپنی داستان آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں تاکہ جوانوں کے لیے عبرت بن جائے۔ میں 19 سال کا جوان ہوں۔ نوجوانی میں قرآن اور امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے نہایت لگاؤ رکھتا تھا، اور ابھی بھی وہی صورت ہے۔ نامحرم پر نظر کرنے سے مجھے سخت نفرت تھی اور اس کو گناہ عظیم سمجھتا تھا۔ کبھی غلط نگاہ سے کسی کی طرف نہیں دیکھتا تھا۔ جس وقت میں نے بلوغ کی منزلوں میں قدم رکھا اور کالج میں داخل ہوا تو میرے اندر تغیر پیدا ہونا شروع ہو گیا، اور آہستہ آہستہ شیطان مجھ میں سرایت کرنے لگا اور مجھے راہ راست سے منحرف کر دیا، یہاں تک کہ نامحرم کو دیکھنا میری عادت بن گئی اور غلط دوستوں سے آشنائی ہو گئی۔ انہوں نے اس عادت سے جو 4 سال سے میرے دامن گیر تھی مانوس بنا دیا۔ کالج کے پورے 4 سال تک میں نے اس گندی عادت کو جاری رکھا اور ناقابل انکار پڑھائی کی کمی مجھ میں پیدا ہو گئی، جس کو کاملاً محسوس کرتا تھا۔ حالانکہ ہائی اسکول کے دوران میں ممتاز طالب علموں میں ہوتا تھا، لیکن کالج میں مجھے بار بار امتحان دینے پڑے۔ 4 سال تک میں خدا سے دور، اپنے آپ سے غافل اور پستی میں رہا، یہاں تک کہ ان 4 سالوں میں میری تمام صلاحیتیں من جملہ میری صحت ختم ہو گئی۔ اس عمل کے تمام اثرات مجھ میں ظاہر ہو گئے: جسمانی کمزوری، خون کی کمی، حافظے کا فقدان، ہاتھوں میں راشا، آنکھوں کا کمزور ہو جانا وغیرہ۔ کالج کے 4 سال میں غفلت کی نیند سے بیدار ہوا اور کوشش کرتا رہا کہ اس عمل سے نجات حاصل کر لوں، لیکن میری تمام کوششیں رائگان ہو جاتی۔ 2-3 دن تو تحمل کرتا، لیکن پھر واپس اپنی اسی عادت پر پلٹ آتا۔ اس سال گرمیوں تک اس عمل کو ترک کرنے کے لیے اپنی تمام تر کوششیں کرتا رہا۔ آخرکار ناکامی کے سوا کچھ ہاتھ نہ آیا۔ خداوند عالم، ائمہ اور امام زادوں سے توسل کیا۔ اذان سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت سنتا اور آنسو بہاتا۔ اس وقت میں خون کے آنسو بہاتا، مگر میری آنکھوں کے آنسو خشک ہو چکے تھے۔ کسی سے میں اپنا درد دل بھی بیان نہیں کر سکتا تھا۔ اس وقت میں تلاوت قرآن کرتا اور اپنے خالق سے باتیں کرتا اور اس سے مدد طلب کرتا۔ 2 یا 3 دن تک اس عمل کو انجام دیتا، لیکن تیسرے روز پھر اسی عمل کو انجام دیتا اور اس کے بعد گریہ وزاری کرتا اور حمام جا کر غسل کرتا، پھر اس کو ترک کرنے کا مصمم ارادہ کرتا۔ لیکن آپ نہیں جانتے کہ جب میں اس عمل کو چھوڑ دیتا تھا تو میں کس قدر خوش ہوتا تھا کہ گویا اللہ نے میرے تمام گناہوں کو بخش دیا ہے۔ لیکن اللہ شیطان پر لعنت کرے، پھر وہی۔ مختصر یہ کہ غروب سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت کو سنتا تھا اور ساتھ ساتھ گریہ وزاری کرتا اور اللہ سے مدد طلب کرتا تھا اور اس کی پناہ کا مطالبہ کرتا۔ اس کے بعد نماز پڑھتا اور دعا کرتا کہ اللہ تمام جوانوں کو جو اس عمل کے عادی ہیں اور من جملہ مجھ کو نجات عنایت فرما۔ میں اپنے دوستوں کو دیکھتا کہ کس درجہ ترقی کر رہے ہیں اور ایک میں ہوں جو بالکل ان کے برعکس ہوں۔ پستی کے راستوں کو طے کرتے ہوئے میں نے سن 1370 کے امتحانی مقابلے میں شرکت کی اور اس میں ناکام ہوا، جس کی وجہ میں اسی عادت کو سمجھتا ہوں۔ اس دوران کبھی بھی اللہ کا لطف میرے شامل حال نہ ہوا۔ آخرکار اللہ نے میرے حق میں ایک مہربانی فرمائی کہ ایک دن لائبریری میں میری نظر ایک کتاب پر پڑی جس کا نام جوانوں کی جنسی مشکلات اور ان کا حل تھا۔ میں نے اس کتاب کو خرید لیا۔ یہ کتاب وہی کتاب نجات تھی جس نے مجھے ہلاکت کی پستی سے نجات عطا کر دی۔ یہی کتاب ہے جو اکثر جوانوں کو نجات یافتہ بناتی ہے۔ اگر جوان اس میں بتائے ہوئے دستورات پر عمل کرے تو یقیناً اس عمل کے ترک کرنے میں حتمی کامیابی نصیب ہوگی۔ میں اپنے خالق کا شکر گزار ہوں کہ اس نے اپنے لطف میں مجھے شامل فرمایا اور یقینی ہلاکت اور پستی سے مجھے نجات بخشی ہے۔ میں نے کتاب کے تمام مطالب کو اچھی طرح پڑھا ہے اور اس میں ذکر 10 دستورات پر مکمل طریقے سے عمل کیا، اور اس کے ساتھ نماز کو اول وقت ادا کرتا اور اس کے بعد اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ تمام جوانوں کو اور مجھ کو اس عادت سے نجات عنایت کرے، اور آیت الکرسی کی ہر روز اس قدر تکرار کرتا تھا کہ جب بھی گناہ کی فکر ذہن میں آتی فوراً آیت الکرسی کی تلاوت کرتا تھا اور اس کی حیرت کن تاثیر کا مشاہدہ کرتا تھا۔ ان 2 آیتوں کو اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا بهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعملون، اور ان الذين اتقوا اذا مستهم طائف من الشیطان تذکروا
فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ہمیشہ پڑھتا تھا، جس کے نتیجے میں کلی طور پر میرے ذہن سے وہ بدبختی والی فکر خارج ہو گئی۔ یہ دونوں آیتیں یقیناً بہت مؤثر ہیں۔ سب سے پہلے میں نے پختہ ارادہ کیا کہ نامحرم عورتوں اور لڑکیوں پر نظر نہیں ڈالوں گا۔ اس کے بعد میں نے اپنے پورے دن کا ایک پروگرام بنایا تاکہ مجھے عمل بد انجام دینے کے لیے بالکل فرصت نہ مل سکے وغیرہ، جس کی مکمل تفصیل کتاب جوانوں کے جنسی مشکلات اور ان کا حل میں بیان کی گئی ہے۔ پہلی بار میں نے اپنے یقین و ایمان کو قوی کیا اور خداوند متعال سے مدد کی درخواست کی، جو کہ باقی تمام چیزوں سے مہم ہے۔ میں اس جملے پر جو اس کتاب کے آخر میں ذکر کیا گیا ہے مکمل یقین رکھتا تھا۔ ہمیں یقین ہے کہ اگر اس بیماری میں مبتلا حضرات مذکورہ قوانین پر دقت کے ساتھ 1 مہینے تک عمل کریں تو منحرف راستے سے نجات حاصل کر لیں گے۔ اثر یہ کہ کئی بار مصمم ارادہ کرنے کے بعد آخرکار میں اس عمل کے ترک کرنے میں کامیاب ہو گیا اور نجات پا گیا، اور اب تک جب میں اس خط کو تحریر کر رہا ہوں اس عمل کو چھوڑے ہوئے 2 ماہ ہو چکے ہیں۔ آپ نہیں جانتے کہ جب 1 مہینہ ہو گیا تھا تو میں کس قدر خوش تھا۔ میں نے 2 رکعت نماز شکر پڑھی اور ابھی تک وہ 2 رکعت نماز شکر مسلسل پڑھتا ہوں، اور اپنے پروردگار سے دعا گو ہوں کہ اس احساس کو تمام جوانوں میں پیدا کرے جو اس جنسی عادت میں مبتلا ہیں۔ انشاءاللہ اس عمل کو انجام دیتے ہیں اگر وہ اس بات کو جان لیں کہ یہ عمل کس قدر خطرناک اور اس کے نتائج کتنے بدبخت اور ہلاک کرنے والے ہیں، تو وہ یقیناً اس کو ترک کرنے کا مصمم ارادہ کر لیں گے اور کتاب میں بتائے گئے دستورات پر عمل کریں گے، اور یقیناً 1 مہینے میں اس عادت سے نجات پا جائیں گے انشاءاللہ۔ دل چاہتا ہے کہ فریاد کروں اور تمام انسانوں کو پکار کر کہوں کہ میں نے بدبختی اور پستی کی موت سے نجات حاصل کر لی ہے۔ چاہتا ہے کہ خون کے آنسو روؤں، ناکامی کے آنسو نہیں بلکہ خوشی اور کامیابی کے آنسو۔ دل چاہتا ہے کہ گھر والوں سے بہت سی باتیں کروں اور ہنستا رہوں، اس لیے کہ 2 مہینے پہلے تک اس طرح کی ہنسی جو دل سے نکلتی ہے کبھی میرے لبوں پر نہیں آئی۔ اس وقت میں بہت کم بات کیا کرتا تھا۔ خدایا تیرا شکر کہ تو نے اپنے لطف سے بہرامند کیا جو بندہ تجھ سے دور بھاگ رہا تھا۔ خدایا تیرا شکر کہ تو نے مجھے حقیقت سے آشنا کرایا اور میری مدد کی کہ میں حقیقت سے پیوستہ ہو جاؤں۔ جوانوں، ملک کے مستقبل ساز جوانوں، کوشش کرو اگر پاک ہو تو ہمیشہ پاک رہو، اگر پاک نہیں ہو تو پاک ہو جاؤ، اور کتاب جوانوں کے جنسی مشکلات اور ان کا حل کا مطالعہ کرو اور اس کے دستورات پر عمل کرو۔ یقین جانو کہ اگر آپ اس عادت کا شکار ہیں تو ضرور نجات پائیں گے، اور آپ کو مطمئن ہونا چاہیے کیونکہ میری نجات کے آخری لمحے میں میرے دل میں ایک ایسی امید پیدا ہو گئی تھی جس کی وجہ سے مجھے یقین ہو گیا تھا کہ مجھے نجات حاصل ہوگی۔ عزیز جوانوں، اگر تم نے ارادہ کیا تھا کہ اس عمل کو چھوڑ دو گے اور پھر ناکام ہو گئے تو دوبارہ پختہ ارادہ کرو اور کبھی بھی نا امید نہ ہونا۔ کبھی یہ مت کہنا کہ اب وقت گزر گیا ہے۔ اگر تم نے اس عمل کو بہت زیادہ انجام دیا ہے تو مقرر ارادے کی پختگی سے یقیناً کامیاب ہو جاؤ گے۔ مصمم ارادے کی اس وقت تجدید کرو جب تک اپنی کامیابی کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لو۔ انشاءاللہ یقیناً تم اپنی کامیابی کو اپنی آنکھوں ضرور دیکھو گے، لہٰذا آئندہ ارادے کو مصمم ارادے کے ساتھ انجام دو۔ اس کتاب کے ضمن میں ایک دوسری کتاب پریشانیوں اور نا امیدی پر غلبے کا بہترین راستہ کا مطالعہ کرنا نہایت ہی فائدہ مند ہے۔ انتشارات نسل جوانان اور اے پاکیزہ افراد، آپ نے اس کتاب کو لکھ کر خطرناک دلدل میں پھنسے بہت سے جوانوں کو نجات عطا کی ہے اور نجات دے رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ کو ہم جوانوں کے شکریہ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ اپنی محنت اور ہمت کا اجر اپنے خداوند عالم سے طلب کرو گے۔ خدایا ہم جوانوں کو اس عادت کے ترک کرنے میں مدد فرما تاکہ کامیاب و کامران ہو جائیں۔ خدایا ہم جوانوں کو ہدایت فرما کہ ہم اپنی قدر و قیمت سے آشنا ہو جائیں تاکہ اس طرح کے غلط کاموں کو انجام دینے سے دور رہیں اور نامحرم پر نگاہ کرنے سے دور رہیں، اس لیے کہ ان کاموں سے ہم نہایت پستی میں چلے جائیں گے۔ خدایا میں جانتا ہوں کہ اس عمل کے ارتکاب سے میرا حافظہ اور فراست ضائع ہو گئی ہے، میرے گزشتہ حافظے اور فراست کو واپس پلٹا دے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر میں تیری پناہ میں آ جاؤں تو میرا کھویا ہوا حافظہ اور فراست واپس مل جائے گی، لہٰذا اے ارحم الراحمین میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ خدا جن جوانوں نے اس عمل کو ترک کیا ہے ان کی تو خود مدد فرما
تاکہ گزشتہ نقصان کو پورا کر سکیں۔ خدایا ہمارے گزشتہ اعمال کی توبہ کو قبول فرما اور ہماری مدد فرما کہ ہم پھر اس جاسوس عمل میں دوبارہ مبتلا نہ ہوں۔ خدایا ہمارے گزشتہ اعمال کی توبہ کو قبول فرما اور ہماری مدد فرما کہ ہم پھر اس جاسوس عمل میں دوبارہ مبتلا نہ ہوں، اور ہر وہ جوان جو میری طرح اس سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو نجات عنایت فرما، چونکہ تمام امور تیرے اختیار میں ہیں۔ خدایا وہ تمام افراد جو جوانوں کی رہنمائی کے کوشاں ہیں ان کی مدد فرما تاکہ وہ مزید بہتر طریقے سے اس خدا پسند کام کو انجام دے سکیں، اور بہشت جاودہ ان کو نصیب فرما۔ خدایا شکر شکر شکر، لاکھ مرتبہ شکر۔ خدا حافظ اور التماس دعا آپ کا مخلص